بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے محقق۔ پروفیسر دورانی جب لیکچر سے فارغ ہو کر کمرہ جماعت سے نکلا تو نہایت عجلت میں اور پھر یونیورسٹی کے کیمپس سے باہر نکلتے ہوئے سیدھا اپنی سوزوکی ایف ایکس کی جانب بڑھا اور گاڑی کا دروازہ چابی گھماتے ہوئے کھولا، لیکن ابھی وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی کو تھے کہ اس کی نظر سامنے دو نوجوان لڑکوں کی جانب اٹھی اور وہ ان دونوں کی طرف یکٹک لگائے گھورتا رہا۔ اس کی ایک ٹانگ گاڑی کے اندر ڈرائیونگ سیٹ کی جگہ پر تھی تو دوسری زمین پر۔ پھر وہ کبھی سوچتا ہوا گاڑی سے اپنے بائیں ٹانگ باہر نکال کر گاڑی کے دروازے کے سہارے سے اپنے ایک بازو کی کوہنی ٹکائے نوجوان لڑکوں کو گھورنے لگا۔ دونوں اس یونیورسٹی کے طالب علم تھے جس یونیورسٹی میں پروفیسر دورانی ایم اے نفسیات والوں کو درس دیا کرتا تھا۔ وہ دونوں اس کے قریب پہنچے تو اس نے انہیں سر ہلا کر رکنے کا اشارہ کیا۔ السلام علیکم سر۔ دونوں نے یک زبان ہو کر اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں کس کلاس کے طالب علم ہیں؟ سر، ہم اکنامکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان لڑکوں نے میں سے ایک نے جواب دیا۔ پروفیسر نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ویری گڈ، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے پاس کھڑے دوسرے خاموش لڑکے سے پوچھا تو اس لڑکے نے سنجیدگی سے کیف عجیب انداز میں کھویا ہوا ہوتے ہوئے جواب دیا، سر اکرم۔ اور سر میرا نام جمیل احمد ہے، دوسرے نے بہت پرجوش انداز میں کہا۔ وہ اکرم نامی طالب علم سے زیادہ خوش اخلاق اور جوشیلا نظر آ رہا تھا۔ پروفیسر نے دونوں کو مسکراتے ہوئے ایک بار دیکھا اور دعائیہ جملے ادا کرتے ہوئے انہیں رخصت کیا۔ وہ دونوں یوں ہی آپس میں باتیں کرتے ہوئے اپنے راستے آگے کو چل دیے، لیکن پروفیسر دورانی انہیں عقب سے ہی دیکھتا ہی رہا، یہاں تک کہ سامنے سڑک پر نصب اشاروں سے وہ دائیں جانب مڑ گئے، لیکن پروفیسر ہنوز انہیں دیکھتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے قدموں کی جانب سر کیا اور زیر لب کچھ بڑبڑایا، پھر اپنے سر کو جھٹکا اور تیزی سے اپنی ایف ایکس میں سوار ہو کر گاڑی کو سٹارٹ کیا۔ گاڑی اس نے اسی راستے پر ڈال دی تھی جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ لڑکے دائیں جانب موڑے تھے۔ جو ہی پروفیسر دورانی نے گاڑی کو اس سڑک پر دائیں جانب موڑا جہاں تھوڑی دیر پہلے جمیل احمد اور اکرم نامی طالب علم گئے تھے تو وہ یکدم چونک گیا۔ وہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو چکا تھا۔ نہ جانے کس بد نصیب کے ساتھ وہاں کون سی انہونی ہو گئی تھی۔ پروفیسر نے اپنی گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی، لیکن وہ اس جمگٹے کے قریب سے گزرا، یہ یکدم دھک سے رہ گیا کہ جس لڑکے نے اپنا نام اکرم بتایا تھا وہ سڑک پر سیدھا چت لیٹا ہوا تھا اور دوسرا لڑکا جمیل احمد اس پر اوپر سے جھکا ہوا اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پروفیسر کی گاڑی کو آتا دیکھ کر کچھ اور راہگیروں نے راستہ روک لیا اور اس سے درخواست کی کہ بے ہوش لڑکے کو گاڑی میں سوار کر کے فوری ہسپتال پہنچایا جائے۔ پروفیسر نے فوری بریک لگائی اور اپنی گاڑی سے اتر کر اکرم کی جانب بڑھا۔ اسے فوری پچھلی نشست پر ڈالو جمیل احمد، اس نے کہا اور خود بھی اکرم کو اٹھانے میں مدد دیتا ہوا اس گاڑی کی پچھلی نشست میں ڈال دیا۔ ایک راہگیر بھی ہمراہ ہو لیا اور یوں یہ تینوں یعنی پروفیسر جمیل احمد اور وہ راہگیر جس نے بعد میں اپنا نام فضل الہی بتایا، اکرم کو بے ہوشی کی حالت میں لیے ہسپتال کی جانب بھاگے۔ ایسا کیا ہوا تھا جمیل؟ پروفیسر نے اپنی گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے جمیل سے پوچھا جو اکرم کے سر کو اپنی گود میں لیے روحانسی صورت بنائے بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ اکرم کے چہرے سے ہی زیادہ زرد پڑ رہا تھا۔ سر، ہم باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، پھر اچانک یہ رک گیا، اس نے 2 ہچکیاں لیں اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے گھبراتے ہوئے جواب دیا، کیا یہ باتیں کر رہا تھا؟ پروفیسر نے گاڑی کے عقبی شیشے سے دیکھا۔ نو سر، میں باتیں کر رہا تھا، یہ بیچارہ تو مجھے سن رہا تھا، جمیل نے واضح کیا۔ منڈا ٹھیک آکھ رہا ہے۔ ساتھ بیٹھے فضل الہی نے بھی جمیل کی بات کی تصدیق کر دی۔ پروفیسر نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک سرسری سی نظر اس کی جانب ڈالی اور دل ہی دل میں خیال کیا کہ لباس، شکل و صورت سے یہ شخص فضل الہی اسے پہلی آن میں ایک تعلیم یافتہ انسان معلوم ہوا تھا، لیکن لوگوں نے وقت کے ساتھ ایسی پلٹی کھا لی کہ جاہل اور پڑھے لکھوں کا فرق اب مٹنا شروع ہو چکا تھا۔
बहरहाल यही एहसान बहुत था कि वो इस वक्त बुरे वक्त में उनके साथ आ गया और उनका मददगार बन गया। आप इनके अजीज हैं? प्रोफेसर ने यूं ही तस्दीकी गर्ज से दरियाफ्त किया। और नहीं हो जी, अजीज वजीज कोई नहीं है, मैं तो बस एवं ही वहाँ इनके सामने से आ रहा था तो ये वकुआ हो गया। वकुआ? प्रोफेसर ने अजीब अंदाज से पूछा। तो फजल इलाही ने ठपाक करके जवाब दिया, ओ मेरा मतबला नडार्ड जन करते हुए जमीन पर डिग गया। आहो जी, अच्छा जमील अस्पताल आ गया है, तुम सबसे पहले स्ट्रेचर लाना और फिर हम इसे उस पर लिटाकर अंदर ले चलेंगे। जमील ने सर हिलाते हुए प्रोफेसर की जानिब देखा और फिर जूही शोभा हादसात का मरकजी दरवाजे के सामने प्रोफेसर ने गाड़ी रोकी। जमील फुर्ती से बाहर निकला और एक स्ट्रेचर खींचकर गाड़ी के नजदीक ले आया। तीनों ने मिलकर अकरम को उस पर लिटाया और फौरी शोभा हादसात के मरकजी दरवाजे की जानिब स्ट्रेचर को घसीटते हुए ले गए। अकरम के जनाजे में बहुत से लोग शरीक हुए। अजीज़ो अकारब, अब दूर पार के तमाम जान पहचान वाले हमसाए और यूनिवर्सिटी के लातादाद तलबा, यूनिवर्सिटी की तालबात भी घर पर उसके लवाहिकीन के सोग में बराबर की शरीक थीं। अकरम का बाप मौलवी नजीर सागर धाड़े मार मार कर रो रहा था। अकरम उसका इकलौता बेटा था। अकरम के सिवा उसके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। मुझे दिली अफसोस है कि आपका बेटा दागे मफारकत दे गया, लेकिन अल्लाह ताला के फैसले के सामने हम कुछ नहीं कर सकते नजीर साहब। प्रोफेसर दुरानी ने अकरम के बाप के हाथ को दिलासा देने की नीयत से थाम लिया था। वो प्रोफेसर दुरानी की जानिब अश्कबार निगाहें डालता हुआ दिखा और हौले से बोला। उसकी आवाज रंधी हुई थी। मेरी जिंदगी के सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके। मैंने सारी उम्र अल्लाह को याद रखा। देखें प्रोफेसर साहब, मुझे उसने कैसा सिला दिया। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप सब्र कीजिए, अल्लाह सब्र करने वालों। प्रोफेसर की आवाज कहीं हलक में बीच रास्ते में ही गंग हो गई। वो अकरम के वालिद को यकटक घूरने लग गया था, लेकिन दरअसल उसकी निगाहें कहीं और थीं। वो अकरम के वालिद की जानिब चेहरा जरूर किए हुए थे। अकरम का सोगवार बाप अपनी आंखों से बहते आंसू पूंछते हुए बोला, मेरी तो दुनिया बैरान हो गई। प्रोफेसर साहब, सब्र मिल गया तो ठीक है, वरना अब मुझे भी जिंदा रहने की कोई आरजू नहीं है। वो और न जाने क्या क्या दिल बर्दाश्तगी और नाउमीदी के आलम में कहता रहा, लेकिन प्रोफेसर दुरानी को तो जैसे सख्ते का आलम ने घेर लिया था। फिर वो वहां से दबे कदमों अलहदा होते हुए खिसकता हुआ जनाजे की हजूम से परे हट गया। उसे न जाने किन ख्यालात ने अपने शिकंजे में कस लिया था। उसने अपने कदमों की जानिब एक नजर दौड़ाई, फिर सर झटकते हुए अपनी सजूकी की जानिब आया। वो अब तेजी में लग रहा था। न जाने उसे क्या जल्दी आ पड़ी थी। अकरम की तदफीन पर भी ना रुक सका और फौरी गाड़ी स्टार्ट करके वो मरकजी सड़क पर आ गया था। अब उसकी गाड़ी सड़क पर तेजी से भागी चली जा रही थी। मैं कम इन सर? यस, कम इन। प्रोफेसर दुरानी ने सर उठाकर सामने देखते हुए कहा, जहां जमील अहमद उससे इसकी यूनिवर्सिटी के जाती कमरे में आने की इजाजत तलब कर रहा था। प्रोफेसर दुरानी इस वक्त अपने पीएचडी के मुकाले को तैयार करने की गर्ज से एक किताब का मुताला कर रहा था। क्या बात है, तुम्हें गालिबन देखा है मैंने। जी सर, मैं जमील अहमद हूँ। 2 हफ्ते पहले मेरे दोस्त अकरम की डेथ हो गई थी और वहाँ सड़क पर से आपने ही उसे अस्पताल पहुंचाया था। ओ यस, याद आ गया। सर, वो आपको बताना था कि अकरम के वालिद भी आज सुबह फौत हो गए हैं। ओह, ये तो अफसोसनाक खबर है। प्रोफेसर ने अपनी मेज पर रखी किताब को बंद करते हुए कहा। जमील अहमद ने किताब के बंद होते ही उसके वर्क पर उचटती निगाह डाली थी। जेरे लब उसने वर्क और किताब का उन्वान भी पढ़ा था। किताब का उन्वान था मौत के चेहरे। सर, बस आपको यही बताना था, क्योंकि आप अकरम की डेथ पर भी सोगवार खानदान के सोग में बराबर के शरीक थे। अब अकरम के अबू जान भी फौत हो गए हैं। उन्हें हुआ क्या था? सर, अकरम की मौत के गम में वो दुनिया से दिल हार बैठे थे और अपने मामूलाते जिंदगी में मुतहरिक रहे। परेशानी की बिना पर शुगर भी हो गई थी और ब्लड प्रेशर भी। कल रात को उनके दिमाग की शरेयान सोते में फट गई। सुबह देखा तो वो दुनिया से रुखसत हो चुके थे। जमील अहमद ने इंतहाई सोगवार अंदाज में तफसील बताई। ओहो, इस खानदान के ऊपर बहुत भारी आजमाइश आ गई है। प्रोफेसर ने कुछ सोचते हुए कहा, सर, नमाज जनाजा रात इशा के बाद है। जमील ने मुतला किया। ओके, थैंक्स। सर, आप आएंगे? उसने पूछा। देखूंगा, अगर कोई और मखमसा ना हुआ तो। जमील अहमद फिर वहां रुका नहीं।
جس مقصد کے لیے وہ پروفیسر دورانی کے پاس آیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا تھا، لیکن پروفیسر دورانی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ واقعی جب آخری مرتبہ اس نے اکرم کے والد سے ملاقات کی تھی تو اس وقت مولوی نذیر ساغر دنیاوی زندگی سے بد دل ہو چکا تھا۔ شاید وہ اسی روز مر گیا تھا جب اس کے جوان سال بیٹے کی میت کو 6 فٹ زمین میں دبایا جا رہا تھا۔ لیکن پروفیسر دورانی کی سوچ میں وہ شخص بار بار نمودار ہو رہا تھا جو اس روز اکرم کے والد کے عقب میں آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ شخص جو کہ تمام لوگوں سے اونچا قداور، چوڑا، طاقتور اور عجیب کرخت نظر آنے والا تھا، وہ مولوی نذیر ساغر کو عقب سے یک ٹک گھور رہا تھا۔ اس نے مولوی صاحب کو گھورتے ہوئے ایک بار بھی اپنی پلکیں نہیں جھپکائی تھی۔ وہ شخص ابھی بھی پروفیسر کو یاد آ رہا تھا۔ اس کا حلیہ وہ کیوں کر بھول سکتا تھا؟ وہی شخص تو تھا جو اکرم کے تعاقب میں نپے تلے قدموں کے ساتھ اس وقت بھی وہاں موجود تھا جب پروفیسر نے اکرم اور جمیل احمد کو پہلی مرتبہ یونیورسٹی کے باہر روک کر ان سے تعارف کیا تھا۔ اور جب جمیل احمد اور اکرم سے باتیں کر رہا تھا تو وہ شخص یکدم پیچھے کھڑا ہو کر اکرم کی جانب گھورنے لگ گیا تھا۔ اس شخص نے ایک مرتبہ بھی پروفیسر کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ ضرور ان لوگوں کے پیچھے کوئی دشمن لگ گیا ہے، پروفیسر نے سوچا۔ وہ شخص کوئی کالے جادو کا ماہر ہوگا یا پھر ٹیلی پیتھی کا، کسی نے کرائے کا قاتل کروایا ہوگا کہ ان باپ بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنی نشست سے اٹھا، اپنا کوٹ زیب تن کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر طارق ربانی ملک کا سب سے بڑا روحانی عامل ہونے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر لیکچرار بھی تھا، پروفیسر دورانی کا دوست بھی تھا اور پروفیسر کو اس کی پی ایچ ڈی کے مقالوں میں کافی مدد دے چکا تھا۔ اس وقت وہ دونوں دوست طارق ربانی کے گھر اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ایک شخص باپ اور بیٹے کو قتل کرتا ہے لیکن ان دونوں کی موت بالکل طبیعی طریقے پر ہوتی ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ یار تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر طارق نے اپنے دوست پروفیسر کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پروفیسر دورانی نے بے چینی سے صوفے پر بیٹھ کر اپنی ایک ٹانگ دوسری پر رکھتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے اگر کوئی شخص کسی روحانی علم یا کالے علم کا ماہر ہو اور وہ اپنے دشمن کو ہلاک کرنا چاہے تو کیا یہ ما بعد النفسیات کے علم کی روشنی میں ممکن ہے؟ اس بات کو سن کر ڈاکٹر نے متحیر نگاہوں سے پروفیسر کی جانب دیکھا اور بولا، دنیا میں کیا ممکن نہیں؟ ہاں، اگر وہ کالے جادو کا ماہر ہے اور اس نے اپنے اس فن میں کامیابی حاصل کر رکھی ہے تو عین ممکن ہے وہ کالے جادو کا ماہر ایسا کر سکتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں آئے بغیر وہ ایسا کر سکتا ہے، بالکل ممکن ہے۔ پروفیسر بے چینی کے عالم میں صوفے کے کشن سے سہارا لے کر بولا، لیکن اگر وہ لوگوں کی نظروں میں بھی ہوا اور ایسا کر جائے یا آنے والے دنوں میں ایسا کر گزرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے خلاف وار کیسے کرے گا، ظاہراً یا چھپ کر؟ میں تمہاری کسی بات کا مطلب نہیں سمجھا، مجھے لگتا ہے کہ تم بے چین ہوئے جا رہے ہو، پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر طارق نے پروفیسر کو چائے کا ایک کپ بنا کر دیا جو اس کا نوکر تھوڑی دیر قبل ان دونوں کے سامنے موجود میز پر رکھ گیا تھا۔ پروفیسر نے شکریہ کے ساتھ کپ ہاتھ میں تھامتے ہوئے چائے کا ایک گھونٹ بھرا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، غالباً 2 ہفتے سے زیادہ ہو چکے ہیں اس بات کو، 2 لڑکے آپس میں باتیں کرتے ہوئے یونیورسٹی سے باہر نکل رہے تھے اور یوں پروفیسر نے پوری تفصیل ڈاکٹر کو بتائی اور آخر میں اس پراسرار آدمی کے متعلق بھی بتایا جو اسے اکرم اور اکرم کے والد کے تعاقب کرتے دکھائی دیا تھا۔ تفصیل سن کر ڈاکٹر نے پروفیسر کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ پروفیسر اس کی جانب اب منتظر نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ اس کا محسن استاد اور دوست ڈاکٹر اس معاملے میں اس کی رہنمائی ضرور کرے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو ڈاکٹر خود محو حیرت رہا، پھر کچھ دیر کے توقف کے بعد گویا ہوا، پروفیسر بات یہ ہے کہ جیسا تم بتا رہے ہو کہ وہ شخص پہلے اکرم کو یک ٹک گھورتے ہوئے اس کے تعاقب میں چلا جا رہا تھا اور بعد میں اکرم کے جنازے پر اس کے باپ کے عقب میں بھی کھڑا اسے بھی متواتر گھور رہا تھا، تو یہ معاملہ ٹیلی پیتھی کا لگتا ہے۔ اور تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ٹیلی پیتھی؟ پروفیسر نے متحیر نگاہوں سے اپنے دوست ڈاکٹر طارق کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن یہ ٹیلی پیتھی کی کون سی قسم ہے جس میں ایک انسان کو اکسایا جا سکے کہ اب اسے مر جانا چاہیے؟ اس میں ایسی اچھمبے والی بات بھی نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا میں سب ممکن ہے، لیکن میرے لیے یہ سب بہت نیا ہے اور چونکہ میں نے یہ سب ہوتے دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے،
یہ دو مشاہدے، اکرم کی موت پھر اس کے باپ کی موت، یہ دونوں اموات اس پراسرار آدمی کی وجہ سے ہوئیں۔ میں اس کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کوئی اور شخص میرے شعور پر گرفت حاصل کر کے میرے لاشعور تک یہ پیغام پہنچا سکتا ہے کہ میں مر جاؤں یا مجھے مر جانا چاہیے۔ بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹر نے جیب سے اپنا پائپ نکالتے ہوئے کہا، اور اپنی کوٹ کی دوسری جیب سے تمباکو کو نکال کر پائپ میں بھرنے کے بعد اسے ماچس سے سلگا لیا۔ اب تمباکو کی بھینی بھینی مہک پورے ڈرائنگ روم میں پھیلنے لگی تھی۔ پھر وہ پروفیسر دورانی سے مخاطب ہوا۔ بات یہ ہے پروفیسر دورانی، ٹیلی پیتھی ایک بہت وسیع علم ہے اور اس میں آئے روز نئی نئی تحقیقات ہوتی رہتی ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ اگر آسان الفاظ میں ٹیلی پیتھی کو مجھے الفاظ کا جامع پہنانا پڑے تو میں یوں کہوں گا کہ لاشعوری طاقتوں کو اجاگر کر کے انہیں شعور پر حاوی کر دینے کا نام ٹیلی پیتھی ہے، اور یہ علم کوئی آج سے نہیں ہے۔ پھر ڈاکٹر ربانی نے بات کرتے ہوئے توقف کیا اور ایک طویل کش اپنے اسموکنگ پائپ سے لیتے ہوئے گفتگو کو جاری رکھا۔ ہزاروں سال سے دنیائے آب و گل میں انسان کے پاس پایا جاتا ہے۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتے اور بلیوں میں یہ علم زیادہ ترقی یافتہ صورت میں موجود ہے۔ وہ اپنے لاشعور کو اپنے شعور میں زیادہ تصرف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پھر ان دیکھی مخلوق جنات کا لاشعور اور شعور ہم انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ انسان میں کسی انسان نے اپنے لاشعور کو اپنے شعور پر حاوی کر رکھا ہے اور اسے اپنی گرفت میں کیا ہوا ہے۔ البتہ یہ بات کہنا قدرے مشکل ہے، کیونکہ اگر ہم میں سے کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے تو وہ عوام الناس کے سامنے نہیں آئے گا، ہمیشہ پوشیدہ رہنا پسند کرے گا۔ لیکن ایسا وہ کیوں کرے گا؟ سمپل، وہ ایسا اس لیے کرے گا کہ یہ اسے دنیا والوں سے اسے ظاہر خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ کیسے خطرات؟ پروفیسر نے متجسس ہو کر دریافت کیا۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے پاس یہ علم اپنی ترقی یافتہ صورت میں موجود ہو تو لوگوں کا ایک جم غفیر اس کے گرد اکٹھا ہو جائے گا اور اسے اوتار، داتا، روحانی پیشوا ٹائپ کی کوئی ہستی سمجھنا شروع کر دے گا، یا پھر منفی خیالات رکھنے والا پیشہ ور اور طاقتور دولت مند مجرم اس سے رابطہ کر کے خطرناک جرائم میں اسے پھنسا دیں اور یوں اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ یہاں غربت عام ہے، فی کس آمدنی کا تناسب کم ہے، اور دوسرا اس ملک کی معیشت کے حقیقی اعداد و شمار انتہائی خطرناک حد تک گرے ہوئے ہیں۔ اگلی صبح پورے 10 بجے پروفیسر دورانی نے اپنی کار میں سوار ہو کر گاڑی کا رخ اکرم اور مولوی نذیر ساگر کی رہائش گاہ کی جانب کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ ان کے گھر کے مرکزی دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے دروازے سے منسلک کال بیل کا بٹن دبایا تو اندر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی وہاں کھڑا تھا جس نے دروازہ کھولا تھا۔ جی فرمائیے۔ وہ نہایت شائستگی سے پروفیسر کو دیکھ کر مخاطب ہوا۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ پروفیسر نے اپنا تعارف کروایا تو اس آدمی نے جو مرکزی دروازے پر کھڑا تھا انتہائی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس گھر کے مہمان خانے میں لے جا کر بٹھا دیا۔ ارے نہیں، وہ تو یونیورسٹی میں معاشیات کا طالب علم تھا، جبکہ میں وہاں نفسیات پڑھاتا ہوں۔ پھر پروفیسر نے تفصیلاً اس روز کی روداد اس اجنبی آدمی کو بتائی تو وہ یہ سب سن کر متشکرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، آج کل ایسے محسنین بھی ڈھونڈنے نہیں ملتے۔ یہ تو ہر ہم وطن کا فرض ہے کہ جہاں مصیبت میں دیکھیں تو اپنے ہم وطن کے کام آئیں، اس میں کسی احسان والی کوئی بات نہیں۔ پھر پروفیسر نے کچھ سوچتے ہوئے اس اجنبی آدمی سے دریافت کیا، آپ کا اکرم سے کیا رشتہ ہے؟ وہ اپنی نماز والی ٹوپی سر سے اتار کر دوبارہ سر پر رکھتے ہوئے پورے اخلاق لہجے میں بولا، جی محترم، میں اس بچے کا بڑا ماموں ہوں۔ جب سے میری چھوٹی بہن یعنی اکرم کی والدہ پر یہ آفتاب آن پڑی ہے تب سے ہی میں یہیں پر مقیم ہوں۔ میرے بال بچے تو ہے نہیں، مجرد زندگی گزاری ہے۔ پھر بھائی مولوی نذیر ساگر مرحوم بیمار اتنے ہوئے تو مجھے اپنی بہن کے قریب رہنا پڑا، اور بلاخر وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بس اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا ہے، آنن فانن چند دنوں میں ہی میری بہن کی پوری دنیا تباہ ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ غمگین ہو گیا تھا۔ یہ سب انتہائی دردناک ہے۔
لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوا ہے، تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا اسم گرامی؟ پروفیسر نے نہایت تکلف سے دریافت کیا۔ میرا نام صفدر حسین ہے، آپ مجھے صفدر کہہ سکتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ کیا میں اکرم کی والدہ سے مل سکتا ہوں؟ پروفیسر نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیونکہ یہ خاندان اسے دیندار گھرانہ معلوم ہو رہا تھا۔ جی ہاں ضرور، لیکن ابھی تو وہ عدت میں ہیں۔ او ہاں، سچ یاد آیا، پروفیسر دورانی کا خیال درست ثابت ہوا تھا۔ اچھا، آپ ان سے بہت زیادہ قریبی ہیں، میرا مطلب مولوی مرحوم سے آپ کی اتنے قریبی مراسم ہیں، تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ مولوی مرحوم کی زندگی میں کسی سے ذاتی چپکلش یا دشمنی رہی ہو، یا پھر کسی نے بھی انہیں اپنا حریف سمجھ رکھا ہو؟ پروفیسر مطلب پر آتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ انہی باتوں کی تحقیقی غرض سے یہاں تک پہنچا تھا۔ نہیں، میرے بہنوئی مرحوم مولوی نذیر ساغر صاحب بہت دیندار، ایماندار اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے بھی کبھی کسی دوسرے شخص کو اپنے ہاتھ یا زبان سے گزند نہیں پہنچائی۔ وہ اس بات کا نہ صرف خود اپنی ذات میں خیال رکھتے تھے، بلکہ اپنی بیوی اور بچے اور اقارب کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ کبھی بھی ان کا کوئی حریف نہیں ہوا، بلکہ لوگ تو ان کے گرویدہ تھے۔ وہ سچ ہی کہہ رہا تھا، کیونکہ جب اکرم کے جنازے پر پروفیسر دورانی نے اس کے باپ سے ملاقات کی تھی، تو پہلی ملاقات میں ہی وہ اسے نہایت بھلا شخص دکھائی دیا تھا۔ پر افسردگی کی بات یہ تھی کہ وہ پہلی ملاقات دراصل پروفیسر دورانی کے ساتھ مولوی نذیر ساغر کی آخری ملاقات ثابت ہوئی۔ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، وہ واقعی ایک نیک انسان تھے، پروفیسر نے خیالات میں کھوئے ہوئے کہا۔ پھر یکا ایک اور خیال اس کے ذہن پر ابھرا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کی بہن اور مولوی نذیر ساغر صاحب آپس میں رشتہ دار ہیں یا غیروں میں سے تھے اور رشتہ ہوا تھا؟ یہ ماموزاد ہیں، بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔ ہم لوگ برادری سے باہر لڑکا اور لڑکی کا رشتہ نہیں کرتے۔ تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ مولوی صاحب کے والد صاحب کی کسی سے ذاتی چپکلش رہی ہو، یا آپ کے والد صاحب کی؟ لیکن آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس مرتبہ اکرم کے بڑے ماموں صفدر حسین نے حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دراصل بات یوں ہے کہ یہ دونوں اموات اچانک ہوئی ہیں اور پھر آگے پیچھے ہوئی ہیں۔ بظاہر اکرم نوجوان اور صحت مند لڑکا تھا۔ جی ہاں، اکرم کو کوئی ایسی بیماری نہیں تھی جو اچانک موت کا سبب بن جاتی۔ صفدر حسین نے پروفیسر کی بات پر لقمہ دیا۔ اور مولوی صاحب بھی کوئی ادھیڑ عمر انسان تو نہ تھے؟ جی بالکل، لیکن وہ تو اپنے اکلوتے بچے کی بے وقت داغے مفارقت دینے کی غم میں ہی نڈھال ہو چکے تھے، اور پھر صدمہ اتنا گہرا تھا کہ وہ اسے برداشت نہ کر پائے۔ ذہن پر خیالات کا اتنا بوجھ تھا کہ برین ہیمریج سے فوت ہو گئے، صفدر حسین نے واضح کیا۔ جی ہاں، اور اکرم کو آخری وقت میں 2 مرتبہ ہچکی آئی تھی، اور میڈیکل رپورٹ میں واضح ہے کہ موت حرکت قلب کے بند ہونے کے سبب سے واقع ہوئی تھی۔ پروفیسر نے اپنی معلومات کو صفدر حسین سے شیئر کیا تو صفدر حسین اسبات میں سر ہلاتا رہا۔ لیکن آپ ذاتی دشمنی والا جو سوال کر رہے ہیں، ان دونوں مرحومین کی اموات سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے ذہنی خدشے کو پروفیسر دورانی کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ پروفیسر دورانی نے اب اس سے ساری تفصیل کہہ دینے میں ہی عافیت جانی۔ سب سے پہلے آج میری قلبی تشفی کر دیجئے کہ نہ تو مولوی صاحب، نہ ہی ان کے والد صاحب، اور نہ ہی آپ کے والد صاحب کی کسی سے ذاتی چپکلش تھی۔ تو پھر میں آپ کو اپنے قلبی خدشات سے آگاہ کر سکتا ہوں۔ صفدر حسین نے پروفیسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، جی نہیں، نہ ہی مرحوم کی، نہ مولوی صاحب، نہ ہی ہم دونوں کے والد صاحبان کی کسی سے کبھی تو تڑاک ہی نہیں ہوئی۔ انہیں تو لوگ مصلحین کا خطاب دیتے تھے۔ دراصل میرے ذہن میں خدشات نے سر ابھارا تھا۔ میرا خیال تھا کہ عین ممکن ہے کسی نے تویز گنڈوں، جادو ٹونوں اور جنتر منتر سے یہ سب کیا ہو۔ عموماً ایسا اسی وقت ہوا کرتا ہے جب 2 افراد یا 2 خاندانوں میں کوئی ذاتی چپکلش ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو تو اندازہ ہوگا ہی کہ آج کل یہ بات بہت عام ہے۔ جگہ جگہ جعلی عاملوں نے اپنا کاروبار روشن کر رکھا ہے، اور اندر خانے کالے گناہ بھی اسی لیے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں۔ پروفیسر دورانی نے بات کا رخ جان بوجھ کر دانستہ طور پر بدلا تھا، کیونکہ اس نے صفدر حسین کی سادگی، شرافت اور اخلاق سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ لوگ شاید پروفیسر دورانی کی دقیق عملی بات کو پوری طرح سے سمجھ نہ سکے۔ وہاں سے پروفیسر دورانی اپنی قلبی تسلی کر کے لوٹ رہا تھا۔ وہ گاڑی کو اب ڈرائیو کرتا ہوا علاقے کے مرکزی پارک کی جانب جا رہا تھا۔
اس کی سوچوں کا مرکز صرف وہ پراسرار شخص تھا، وہی اونچے قد کاٹ والا، مضبوط جسم والا، وہی پراسرار شخص جو اکرم کا تعاقب کر رہا تھا اور مولوی نذیر ساگر صاحب کو عقب سے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تاثیر تھی جو کسی کو بھی خاموش کروا دے۔ ایسی سحر انگیز آنکھیں پروفیسر نے عمر بھر میں کسی آدمی کی نہ دیکھی تھیں۔ وہ کس انداز بے باکی سے بھرے مجمع کے ہوتے ہوئے اکرم کے جنازے پر اس کے ستم رسیدہ ٹوٹے ہوئے باپ کے عقب سے گھورتا چلا جا رہا تھا۔ کاش مجھے وہ آدمی دوبارہ دکھ جائے تو میں اس سے ضرور پوچھوں کہ تو ہے کون اور تو ایسا کیوں کر رہا ہے، کس کے کہنے پر تو یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے۔ پروفیسر سوچوں میں محو تھا۔ وہ اس وقت ایک پارک کے ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک سامنے کی جانب ایک شور سا اٹھا۔ پروفیسر درانی کے سامنے کی جانب بچوں کے کھیلنے کا چھوٹا سا میدان تھا جس میں سرکار نے بچوں کی تفریح تباہ کی غرض سے پینگیں لگا رکھی تھیں۔ وہاں بچوں کی مائیں اور خادمائیں انہیں لے آتی تھیں اور یوں بچوں کی خوشی کا ایک سما سا بن جاتا تھا۔ وہ شور یکایک بھیانک ہوتا جا رہا تھا۔ بہت سی عورتیں ایک جانب جھگڑا لگانا شروع ہو چکی تھی۔ پروفیسر دورانی نے اس جانب اپنی نگاہیں دوڑائیں تو وہاں ایک خاتون مٹی بھری زمین پر چت لیٹی ہوئی تھی اور اس کے گرد دیگر خواتین مدد کے لیے شور مچا رہی تھیں۔ بہت سے نوجوان اور آدمی ان کی جانب بھاگتے ہوئے پہنچ گئے تھے۔ انہیں میں 2 پولیس اہلکار بھی وہیں تک پہنچ گئے اور وہ ان کی مدد سے ایک گاڑی میں اس خاتون کو ڈال کر لے جایا جا رہا تھا جو وہاں پر کسی وجہ سے زمین بوس ہو گئی تھی۔ پروفیسر دورانی بہت غور سے یہ سارا احوال دیکھتا رہا، لیکن جو ہی خاتون کو گاڑی میں ڈالا گیا وہ یکدم حیرت و خوف سے چونک گیا۔ وہی پراسرار شخص اسے وہاں دوبارہ دکھائی دیا۔ اس مرتبہ پروفیسر دورانی نے موقع ضائع کیے بغیر بینچ سے اٹھتے ہوئے اس پراسرار آدمی کی جانب دوڑ لگا دی۔ پروفیسر کو اب اس آدمی کے سوا اس سارے ماحول میں کسی سے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ ارے دیکھ کر بھائی، وہ جب ایک آدمی سے ٹکرایا تو اس آدمی نے ناگواری سے کہا تھا، لیکن پروفیسر نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے تو ہر حال میں اس پراسرار آدمی کو جا لینا تھا، کیونکہ پروفیسر دورانی کو مکمل یقین تھا کہ وہ پراسرار آدمی ہی کرائے کا وہ قاتل ہے جس نے مظلوم اکرم اور مولوی نذیر ساگر کو بے موت مار دیا۔ اب وہ اس ٹیلی پیتھسٹ کو یوں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اسے یوں آزاد چھوڑ دیتا؟ لیکن جو ہی پروفیسر دورانی اس سے 20 فٹ کے فاصلے پر پہنچا، اس آدمی نے ایک جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ پروفیسر دورانی نے اپنی نگاہیں اس پر جماتے ہوئے اپنے بھاگنے کی رفتار مزید تیز کر دی۔ وہ تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے سامنے جیسے ہی پارک کے گھنے درختوں والا سلسلہ شروع ہوا تو اس شخص نے ایک طویل جست لگائی اور جھاڑیوں کے اوپر سے 6 فٹ کی بلندی سے پرواز کرتا جھاڑیوں کی دوسری جانب جا گرا۔ پروفیسر دورانی نے بھی اس کی ابتدا میں ایک جست لگائی اور جھاڑیوں کی دوسری جانب جا کر کچی مٹی پر جا گرا، لیکن آگے بے تحاشا گھنی جھاڑیاں اور درخت تھے اور اس موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پروفیسر دورانی کی نگاہوں سے وہ شخص اب اوجھل ہو چکا تھا۔ پروفیسر زمین سے کھڑا ہو کر سامنے جھاڑیوں اور درختوں کی جانب بغور گھورتا رہا۔ وہ منہ ہی منہ میں اس قاتل کو گالم گلوچ بھی بکتا رہا۔ آج موقع ہاتھ میں آیا تھا، لیکن پروفیسر دورانی اس پراسرار آدمی کے 20 فٹ تک قریب پہنچ کر بھی نہ اسے پکڑ سکا۔ وہ بہت تھکا دینے والی دوڑ تھی، لیکن وہ اپنا لباس جھاڑتا رہ گیا۔ خبردار، کوئی حرکت مت کرنا۔ اچانک پروفیسر کو اپنے عقب سے ایک روبدار آواز سنائی دی۔ پروفیسر دورانی نے گھوم کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین سڑک گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ پولیس اسٹیشن میں انسپکٹر تجمل حسین نے چائے کا کپ پروفیسر دورانی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری پروفیسر صاحب، میرے محکمے کا ایک آدمی کی وجہ سے آپ کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ پروفیسر انسپکٹر تجمل حسین کی میز کے دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے ایک بار چائے کے کپ کی طرف دیکھا اور پھر دوسری نگاہ انسپکٹر کی جانب ڈالتے ہوئے کہا، اٹس اوکے، لیکن سر آپ نے یہ بتایا نہیں کہ آپ تنہا ان جنگلی جھاڑیوں اور درختوں کی جانب اس طرح کیوں بھاگے چلے جا رہے تھے؟ پھر آپ نے ہوا میں ایسی چھلانگ لگائی جیسے نہ جانے کوئی آپ کے تعاقب میں ہو۔ انسپکٹر نے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ سجاتے ہوئے سوال کیا۔ وہ پولیس والا تھا، یہ اس کے فرائض کا حصہ تھا۔ اسے اس کے ماتحت نے ساری آنکھوں دیکھی رودات کہہ سنائی تھی،
لیکن اب وہ ایک مخصوص طریقے سے، جسے باادب طریقہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا، پروفیسر درانی سے تفتیش کر رہا تھا۔ دیکھیے، میں کسی کا تعاقب کر رہا تھا، کوئی میرا تعاقب نہیں کر رہا تھا، پروفیسر نے چڑھتے ہوئے جواب دیا کہ پھر فوری اسے خیال آیا کہ وہ تھانے میں ہے اور کوتوالی کا تو کتا بھی شیر ہوتا ہے، اسے یہاں بہت احتیاط کی ضرورت تھی کیونکہ اسے ایسے شیروں سے ڈر لگتا تھا۔ آپ کس کا تعاقب کر رہے تھے اس مرتبہ؟ اس کا لہجہ سپاٹ بھی تھا اور اس کی بھویں بھی سکڑ چکی تھی، گویا اب وہ پولیس تفتیش کے سے انداز میں مخاطب تھا۔ میں اب پروفیسر درانی کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بتائے کہ پولیس کے اس انسپیکٹر کی کس طرح سے اس کو جواب دے۔ میں نے پارک میں ایک چور کو دیکھا تھا، اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، ایسا اس نے دانستہ طور سے کیا تھا۔ اچھا، انسپیکٹر نے بھی سرسری طور سے جواب دیا۔ یہ پولیس والوں کا مخصوص طریقہ تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کو مزید بات کرنے کے موقع فراہم کر کے کسی حتمی نتیجے تک یوں بآسانی پہنچ جایا کرتے تھے۔ جی، پروفیسر درانی نے بھی مختصراً جی کہنے پر اکتفا کیا۔ انسپیکٹر نے ایک مسکراہٹ چہرے پر بکھیرتے ہوئے سوال کیا، پروفیسر صاحب، آپ نے ایک چور کو دیکھا تھا تو یہ بھی تو فرما دیں کہ اس نے کیا چوری کیا تھا آپ کا؟ میرا پرس، والیٹ، پروفیسر درانی نے بتاتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کا بٹوا اس کی جیب میں ہی تھا۔ اچھا، یہ کب کی بات ہے؟ انسپیکٹر نے دانت بسوڑتے ہوئے کہا۔ تو پروفیسر نے اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، ادھر ہی پارک میں۔ لیکن آپ کو وہ چور نہیں ملا اور آپ وہاں اتنے تاریک گھنے جنگل اور جھاڑیوں میں اپنے کپڑے جھاڑتے رہے۔ پولیس انسپیکٹر نے اس مرتبہ سنجیدگی والے لہجے میں کہا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کی جیبوں کی تفصیلی تلاشی لی گئی تو آپ کا والیٹ آپ کی اکبی جیب میں جوں کا توں پڑا ہوا تھا، اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی جینز کی جیب میں ہاتھ ڈالیں تو آپ کو آپ کا پرس وہیں مل جائے گا۔ پلیز چیک اٹ۔ پروفیسر درانی کے علم میں تھا کہ جب وہ پارک میں اس علاقے میں کھڑا اپنی جینز کو جھاڑ رہا تھا تو عقب سے ایک پولیس اہلکار نے اسے دھر لیا تھا۔ اس اہلکار نے ہی تو وہاں سے یہ کہہ کر متنبہ کیا تھا کہ خبردار کوئی حرکت مت کرنا۔ اب درانی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے جھوٹ کو مزید کتنے جھوٹوں میں تبدیل کرے۔ اس نے اپنی جینز کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا بٹوا وہاں محسوس کر کے اس نے انسپیکٹر سے کہا، دیکھیے، میں پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھتا ہوں اور رات رات بھر جاگتا ہوں، یہ میرا کارڈ ہے، مقامی یونیورسٹی کا شعبہ نفسیات کا پروفیسر ہوں اور آج کل ذہنی طور سے بہت زیادہ دباؤ میں ہوں۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی ہوگی، معلوم نہیں، لیکن مجھے یوں ہی محسوس ہوا کہ کسی نے میرا بٹوا مار لیا ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ آدمی ان جھاڑیوں کی سمت بھاگا ہے اور یوں میں بھی اس کی جانب بھاگ نکلا اور اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یقین کیجئے میں ایک ایک لفظ سچ کہہ رہا ہوں۔ مان لیتے ہیں پروفیسر صاحب، بس ہم بھی مجبور ہیں، آمریت کا زمانہ ہے، ہم پر اوپر سے دباؤ رہتا ہے۔ سچ پوچھیں تو ہر ایک پر سرکاری نوکری میں دباؤ رہتا ہے، ہمیں ایک ایک شہری پر نظر رکھنی پڑتی ہے، ہر حرکت پر نظر۔ وہ بولتا رہا، آپ واقعی دباؤ میں لگتے ہیں؟ آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی جو بذات خود شعبہ نفسیات کی تعلیم اتنی مصروف درسگاہ میں دیتا ہے، وہ دباؤ میں ہے۔ خود نفسیات پڑھانے والا نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو تو قانون کو حیرت تو ہوگی نا، اس میں کون سی اچنبھے کی بات ہے؟ انسپیکٹر صاحب، پروفیسر درانی نے قدرے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کبھی اپنی آنکھوں کا چیک اپ کروانے ماہر امراض چشم کے پاس جائیے گا، آپ مشاہدہ کر لیجئے گا، اس کو خود موٹے عدسے والا چشمہ لگا ہوگا۔ پروفیسر درانی نے اپنی بات کچھ اس طرح سے کہی کہ انسپیکٹر کے دانت نکل گئے۔ پروفیسر نے اسے ایک نظر ڈال کر ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ اپنے دانتوں کے معاملے میں بہت غافل تھا۔ انسپیکٹر کافی دیر تک پروفیسر کی جانب اپنے غلیظ دانت نکالتا رہا تھا۔ جان چھٹی 100 لاکھ ہو پائے۔ تھانے سے فارغ ہو کر پروفیسر درانی سیدھا پارک گیا، گاڑی میں بیٹھ کر پھر گھر۔ یہ دن اس کی زندگی کا ایک تھکا دینے والا دن تھا۔ ایک تو اس پراسرار قاتل کو دیکھ کر اس نے جو بھاگ دوڑ کی اس کی تھکاوٹ، اور دوسرا تھانے سے جو اپنی جان چھڑوائی اس کی ذہنی تھکاوٹ۔ دونوں جسمانی و ذہنی تھکاوٹوں نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اس نے انسپیکٹر کو 200 روپے دے کر جان چھڑائی۔ اکثر نوجوانی میں اور اس کے دوست یہ مذاق کیا کرتے تھے کہ بیوی اور پولیس سے جان چھڑوا لینا گویا دوسری زندگی حاصل کرنے کے مترادف ہوتا ہے، اور اس کی شادی تو ہوئی نہیں تھی، لیکن آج پولیس سے جان چھڑانی پڑی تو وہ جوانی کا مذاق بھی اسے یاد آ گیا، جیسے کسی کو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے۔ وہ گھر آتے ہی دھڑام سے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اسے رہ رہ کر اب صرف اس پراسرار آدمی کی حیت اور حلیہ یاد آ رہا تھا۔
وہ آج نہایت خوفناک حلیے میں اسے دکھائی دیا تھا۔ اس پراسرار شخص کے سر کے بال کتنے لمبے اور بکھرے ہوئے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ حجام سے اپنی حجامت بھی نہیں کروا سکا تھا۔ اس کے باوجود اس کے وجود سے جلنے جیسی سڑانن اٹھ رہی تھی۔ وہ ٹھیک سے اس کی صورت اس مرتبہ دیکھ تو نہ پایا تھا، لیکن جب ایک نظر اس کی آنکھوں پر اس نے ڈالی تو وہ ایک لمحہ کے لیے ڈر گیا تھا۔ آج اس کی آنکھیں پہلی مرتبہ کی دفعہ سے زیادہ بڑی بڑی دکھائی دے رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ وہ میک اپ کرنے کا ماہر تھا، اپنا حلیہ بدلنے میں وہ بہت ماہر تھا۔ لیکن افسوس پروفیسر دورانی کو ایک بات کا تھا کہ ہاتھ آتے آتے وہ پراسرار آدمی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ نہ جانے وہ کس درخت کی اوٹ میں پناہ لے کر چھپ گیا تھا۔ اگر پولیس والا پروفیسر کو اس وقت نہ دھاڑ لیتا تو پروفیسر دورانی آج اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہ تھا۔ پھر یکایک پروفیسر دورانی کے ذہن میں ایک خیال برقی رو کی مانند گوندا۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ پبلک پارک میں کسی کا قتل نہ ہوا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو کم از کم پولیس میں اسی سلسلے میں شامل تفتیش کیا جاتا، لیکن انسپیکٹر نے عوامی پارک میں ایسے کسی قتل کا ذکر بھی اس سے نہیں کیا تھا۔ تو گویا یہ پراسرار آدمی اس عوامی پارک کے ارد گرد کے رہائشی علاقوں کا مکین تھا جو اس پارک میں پایا گیا تھا۔ اس بات کا کبھی گمان تھا، اور اپنے اس قیاس کی صداقت کو پرکھنے کے لیے پروفیسر دورانی نے بھی ایک فیصلہ کر لیا، اور اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ اس نامعلوم قاتل تک پہنچنے کے لیے خود حلیہ بدل کر پارک میں جایا کرے گا اور جاسوسی کیا کرے گا تاکہ کسی نہ کسی دن اس پراسرار قاتل تک پہنچ سکے۔ انہی خیالات کے ساتھ اسے نیند کے غلبے نے آ لیا، اور پھر وہ دنیا و مافیا سے بے خبر نیند کی پرسکون وادیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے اس ٹیلی پیتھسٹ کے علاقے کا کھوج اتنی آسانی سے لگا بھی لیا۔ بس تقدیر نے ساتھ دیا، ورنہ تو میں سوچ رہا تھا کہ اب شاید ہی زندگی میں میرا اس سے سامنا ہوگا۔ کل اتفاقاً وہ وہاں پر مجھے دکھائی دیا، اور بعد میں تو میں نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کیا اور اس کا فوری تعاقب شروع کر دیا، بٹ انفارچونیٹلی وہ میرے ہاتھ نہیں آیا۔ پروفیسر نے ڈاکٹر ربانی کو کل کی ساری رودات پھر کہہ سنائی۔ وہ ڈاکٹر ربانی کو اس کے گھر سے پک کر کے اس عوامی پارک میں لے آیا تھا۔ یوں وہ تنہائی کے شر سے بھی بچا رہا اور ایک عملی صحبت سے بھی بہرہ مند ہوتا رہا۔ ڈاکٹر ربانی اس کا بہترین دوست بھی تھا، وہ اس سے اپنے ہر دل کی بات کر سکتا تھا۔ تو تمہارا یہ خیال ہے کہ ہمارا مطلوب ملزم اسی علاقے کے گرد ملحقہ رہائشی آبادی میں کہیں مکین ہے، اور کسی نہ کسی وقت وہ پارک میں ہوا خوری کی غرض سے ضرور آئے گا؟ ڈاکٹر دورانی نے سوال کیا۔ ہاں، ایسا ہی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ اسی پارک علاقے میں کہیں مکین ہے، یہیں کہیں گرد و پیش کی مقامی رہائشی آبادی میں، پروفیسر نے جواباً کہا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آج وہ یہاں نہیں آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے دنوں تک یہاں نظر نہ آئے، تو یہ نہیں ہو سکتا، پروفیسر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ پروفیسر دورانی، ذرا عقل سے سوچ کر جواب دو۔ اگر تم اس کی جگہ پر ہوتے اور وہ تمہارا تعاقب کر رہا ہوتا، مطلب وہ تمہاری جگہ پر ہوتا اور کل جس طرح تم نے اس کا پیچھا کیا وہ تمہارا پیچھا کر رہا ہوتا، تو کیا تم یہ حماقت کرتے کہ اگلے روز دوبارہ اسی جگہ پر جاتے؟ اس مرتبہ پروفیسر دورانی کو ایک چپ سی لگ گئی۔ وہ خاموشی سے اپنے دوست ڈاکٹر طارق ربانی کی بات پر غور کرنے لگا۔ ڈاکٹر ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اس کی بات میں وزن تھا۔ اسے اپنے اوپر غصہ آنے لگا تھا، وہ اپنے اندر ہی سٹپٹا کر رہ گیا تھا۔ بھلا ایک قاتل اب سرعام کیوں کر گھوم سکتا تھا، جبکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ کوئی اب اس کے تعاقب میں ہے؟ اس کا مطلب ہے اسے اب احتیاط کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھنا تھا۔ پروفیسر سے ایک حماقت سرزد ہو چکی تھی، وہ قدرے فاصلے میں رہ کر بھی اس پر اپنی نگاہیں جمائے رکھ سکتا تھا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ہاں، تو پھر میری بات تمہاری عقل میں فٹ ہو رہی ہے، یا ابھی بھی تمہیں ایک ایسی آس ہے؟ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو ڈاکٹر، کل مجھ سے ایک حماقت سرزد ہوئی ہے۔ پروفیسر زیر لب بڑبڑایا تھا، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ ڈاکٹر کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ مجھے واقعی اس کا تعاقب رازداری کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، لیکن میں آپ سے باہر ہو گیا اور اس جذباتی پن میں حماقت کر بیٹھا۔ ایگزیکٹلی، یہی تو بات ہے، ہم بحیثیت قوم جذباتی ہیں، کول ڈاؤن نہیں رہتے، ورنہ بہت سے معاملات ہماری گرفت میں ہوں۔ آئی ایم سوری، میں آئندہ محتاط رہوں گا، پروفیسر نے ندامت سے کہا، اور ڈاکٹر نے بھینس سے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے اجازت دو، میں چلتا ہوں۔ اگلے ہفتے سنگاپور کا ایک لیکچر ہے جو مجھے تیار کرنا ہے،
اور تمہیں اچھی صلاح دوں تو تم بھی اپنا موت والا تھیسس مکمل کر لو۔ اب وقت کو ضائع نہ کرو۔ بعض مجرم دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں، مظلوم کو کبھی انصاف نہیں ملتا، لیکن ایسے مجرم اور قاتل آخرت میں اللہ کی عدالت میں ہی پکڑے جائیں گے۔ بعض باتیں کسی خاص حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ دنیا میں ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ وقت قیمتی ہے، تم اسے ضائع مت کرو اور تھیسس پر دھیان دو۔ یہ پندو نسائے کرتا ہوا وہ وہاں سے رخصت ہو گیا، لیکن پروفیسر کا دماغ کہیں اور ہی گھوم رہا تھا۔ وہ ہار ماننے کو قطعی تیار نہیں تھا۔ یہ سچ تھا کہ اس کا پی ایچ ڈی کا مقالہ چند ہفتوں میں اگر مکمل نہ ہوتا تو اسے ڈگری حاصل کرنے میں وقت لگ جاتا، لیکن وہ اس مقالے کی فکر میں نہیں تھا۔ اسے پی ایچ ڈی کے لیے یہ مقالہ بعنوان موت تیار کرنا تھا، لیکن وہ اس قاتل کی تلاش میں سرگرداں تھا جو دوسروں کی موت کا سبب بن رہا تھا۔ وہ ڈاکٹروں کو وہاں سے جاتا دیکھتا رہا۔ اس نے بینچ پر ٹیک لگا لی، ایک گہرا سانس لیا، پھر یکایک اسے طبیعت میں بوجھل پن کا احساس ہوا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے سینے میں کسی نے خنجر گھونپ دیا ہے۔ وہ زور سے چلایا، طارق! اس کی چیخ بہت اونچی تھی۔ اس کا دوست طارق ربانی اس کے بینچ سے ابھی 40 قدموں کے فاصلے پر ہی چلتا ہوا اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا، لیکن جو ہی پروفیسر کی چیخ سن کر مڑا تو اس کی صورت یکسر بدل چکی تھی۔ ڈاکٹر طارق ربانی نے اس پراسرار قاتل کا حلیہ اپنا لیا تھا۔ وہ حیرت اور خوف کے عالم میں اپنا سینہ ہاتھ میں پکڑے اس پراسرار قاتل کو اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ پراسرار آدمی جوں جوں اس کی جانب بڑھتا آ رہا تھا، پروفیسر کی آنکھیں خوف سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ جب پروفیسر کی آنکھ کھلی تو وہ مقامی نجی ہسپتال کے ایک کمرے میں موجود تھا۔ اس کے گرد ڈاکٹر طارق ربانی اور ہسپتال کے عملے کے کچھ لوگ تھے۔ ڈاکٹر طارق، پروفیسر کے نحیف لہجے نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ ایک خاتون پروفیسر کی جانب جھکی اور چہرے کے سامنے آ کر اس نے پروفیسر سے کہا، آپ اس وقت ہسپتال میں ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر بشرا گیلانی ہے۔ آپ کوئی موومنٹ نہ کیجیے۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ یار خاموش رہو، تمہیں ہلکا سا دل کا دورہ پڑا تھا، لیکن اب سب ٹھیک ہے۔ اس مرتبہ ڈاکٹر طارق ربانی نے پروفیسر درانی کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس پر پروفیسر نے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا دیا، جسے آرام سے ڈاکٹر نے تھام کر اس کو بستر پر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے پروفیسر دوست کے سرہانے بیٹھ گیا اور اس نے اس کے ہاتھ پر نہایت نرمی اور شفقت سے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ پروفیسر درانی نے ڈاکٹر طارق سے دریافت کیا۔ اس پر ڈاکٹر طارق نے مسکرا کر کہا، میں تو گھر کی جانب چلا جا رہا تھا، پھر اچانک عقب سے تمہاری چیخ سنائی دی اور میں بھاگتا ہوا تمہاری طرف لوٹ آیا۔ وہاں تم بینچ پر ڈھیر ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے مدد کے لیے شور مچا دیا، لوگ پارک سے بھاگے ہوئے آئے، پھر ایک ہجوم کی مدد سے اپنی گاڑی میں ڈال کر میں تمہیں اس اسپتال کی ایمرجنسی میں لے آیا۔ انہوں نے فوری علاج معالجہ شروع کر دیا اور یوں 3-4 گھنٹے بعد اب تمہیں ہوش و حواس میں دیکھ کر دل کو خوشی ہو رہی ہے۔ اوپر والے کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہاری جان بچ گئی۔ ویسے میری بات مان لو تو اس میں تمہاری بہتری ہے۔ کون سی بات؟ اپنے تھیسس پر دھیان دو۔ چھوڑو اس پراسرار قاتل کو، ڈاکٹر نے پروفیسر کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہاں ڈاکٹروں کی رائے میں تمہارے دماغ پر اتنے گہرے دباؤ کے اثرات ہیں کہ اس نوجوانی میں بھی تمہیں دل کا حملہ ہوا ہے، یعنی ہارٹ اٹیک۔ میں اب اپنا تھیسس ہی مکمل کروں گا، پروفیسر نے ایک مسکراہٹ اپنے لبوں پر بکھیرتے ہوئے اپنے درینہ دوست طارق ربانی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں صداقت کی چمک دیکھ کر ڈاکٹر ربانی بھی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پرومس؟ پرومس بائی ہارٹ، پروفیسر درانی نے اپنا دل تھامتے ہوئے کہا، اور دونوں بے اختیار ہنسنے لگے۔ ڈاکٹر بشرا گیلانی نے بھی ان دونوں کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ ڈاکٹر طارق ربانی جب عوامی پارک سے رخصت ہوا تو پروفیسر درانی نے بینچ کے ساتھ اپنی کمر ٹکاتے ہوئے ایک طویل آہ بھری تھی۔ اس گہرے سانس کے بعد اسے اچانک سینے میں شدید جلن کا احساس ہوا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کا بایاں بازو اور کندھے ٹیسوں کی وجہ سے سن ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے اپنی کل توانائیوں کو مجتمع کیا اور زوردار چیخ ماری تھی۔ اس نے چیختے ہوئے اپنے دوست ڈاکٹر طارق ربانی کو آواز دی۔ آواز دے کر وہ ایک نظر اپنے جاتے ہوئے دوست کی جانب دیکھا جو بمشکل اس سے 40 قدموں کے فاصلے پر بیٹھ گئے۔ اپنے گھر کی جانب واپس چلا جا رہا تھا، لیکن جو ہی ڈاکٹر کو پروفیسر درانی کی ہولناک چیخ سنائی دی تو اس نے فوری گھوم کر پروفیسر کی جانب دیکھا۔
پروفیسر دورانی اب بھی اپنے دوست ڈاکٹر کی جانب ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اگلے لمحے جیسے اس کی اپنی ہوائیاں اڑنے لگیں، اس کا دیرینہ دوست ایک آن میں بدلنے لگ گیا تھا۔ ڈاکٹر طارق ربانی کے بال یکدم لمبے ہو چکے تھے، اس کی آنکھیں گول نما ہوتی جا رہی تھیں اور پھیل کر خوفناک انداز میں بڑی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پروفیسر نے ایک عجیب سی کشش کو محسوس کیا تھا۔ ڈاکٹر دورانی نے اب اس پراسرار قاتل کی صورت اختیار کر لی تھی، جس کی تلاش میں پروفیسر تب سے سرگرداں تھا جب سے اکرم کی موت واقع ہوئی تھی، اور اس پراسرار صورت کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اس پراسرار قاتل نے قریب پہنچ کر اس کی آنکھوں میں اپنی بڑی بڑی آنکھیں ڈال دیں۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو، آئندہ میں تمہارا تعاقب نہیں کروں گا۔ پروفیسر کی آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ یہ تو اس کی اندر کی آواز تھی۔ یکدم پارک کا ماحول تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ وہ پراسرار آدمی اب اس کے چہرے سے چند انچ کے فاصلے پر اپنا چہرہ لا چکا تھا۔ اب اس نے پہلی مرتبہ اپنا پورا منہ کھول کر زبان نکالی تھی، یہ زبان جس کے ایک ایک ذرے پر نوکیلے کانٹے اگے ہوئے تھے۔ یہ کانٹے ہولے ہولے سے یوں متحرک ہوتے دکھائی دے رہے تھے جیسے ان کانٹوں میں بھی جان ہو۔ پھر اس کے حلق کی گہرائیاں پروفیسر نے دیکھنا شروع کر دیں، کیونکہ جیسے ہی پروفیسر نے اپنی نگاہیں اس پراسرار قاتل کے حلق کی جانب مرکوز کیں تو وہاں حلق میں ایک گہری سرنگ دکھائی دی، جہاں حلق کے گرد ہڈیاں بنی ہوئی تھیں اور اندر کی جانب چلی جا رہی تھیں۔ پروفیسر کا گمان تھا کہ وہ پراسرار شخص اسے اب ایک ہی آن میں لقمہ بنا کر ہڑپ کر جائے گا، لیکن نہیں، ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ وہ تو چند انچ کے فاصلے پر ٹھہر گیا تھا۔ اب اس نے اپنی آنکھوں کو پروفیسر کی آنکھوں میں پیوست کر دیا۔ میری طرف دیکھ، میری آنکھوں میں دیکھ، وہ بے انتہا ڈراؤنی بھاری آواز میں بولا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا سحر تھا کہ اس کی ہر بات مان لینے کو جی کرتا تھا، اور یہی احساس پروفیسر کو بھی ہوا تھا۔ وہ اس کی بات کو بادل نخواستہ مان رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اندر ہی اندر سے اس کا دل کرتا تھا کہ اس کی ایک بھی نہ مانے، ایک بھی نہ سنے۔ وہ مکمل گنگ ہو چکا تھا۔ وہ تو اب صرف اس پراسرار خوفناک اور ڈراؤنے شخص کے شکنجے میں تھا، جو اسے ہر آن اپنے ہی بس میں کیسے چلے جا رہا تھا۔ پروفیسر کے وجود میں سوئیاں چبھتی سی محسوس ہو رہی تھیں۔ پھر جب پروفیسر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اس پراسرار آدمی کی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیلی تھیں، ان آنکھوں میں ایک عجب سا سحر تھا۔ پروفیسر اپنی آنکھیں پھاڑے اسے بے بسی سے دیکھتا جا رہا تھا، اور پھر وہ پراسرار شخص وہاں تک رکا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں خون سے زیادہ سرخ اور آگ سے زیادہ زرد رنگت نمایاں ہوئی۔ پھر اس نے پہلی مرتبہ اپنے ہاتھ کو پروفیسر دورانی کی نگاہوں کے سامنے کیا۔ پہلے وہ پانچوں انگلیاں اس کی نگاہوں کے سامنے ہلاتا رہا، پھر اس کی انگلیوں کی حیت تبدیل ہونی شروع ہو گئی۔ وہ اپنی اصل حیت سے 2 گنی لمبی ہوتی چلی گئیں۔ ان انگلیوں کے ناخن چھریوں کی مانند باہر نکلنے شروع ہو گئے۔ ان انگلیوں سے گوشت اور ماس بوٹی یوں بہنا شروع ہو گیا جیسے بارش کی وجہ سے تر و تازہ مٹی کے دیوار سے مٹی دلدل نما ہو کر بہہ جاتی ہے۔ اب وہاں سوکھی سیاہ جھاڑیوں کی مانند ہڈیاں نمودار ہو چکی تھیں، اور ہڈیوں بھری انگلیوں سے اس نے سر ہلا کر آواز پیدا کی۔ جوں جوں وہ پروفیسر کے سامنے اپنی یہ بے گوشت پوست کی بڑے بڑے ناخنوں والی انگلیاں ہلاتا، اسی وقت عجیب سے دھماکوں کی آوازیں پیدا ہوتی جاتی، جو پروفیسر دورانی کو مزید اندر ہی اندر سے کھائے چلے جاتی تھی۔ اگلا لمحہ پروفیسر کے لیے قیامت خیز ثابت ہوا۔ اس نے جو منظر دیکھا اسے مار ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ اس پراسرار قاتل نے پروفیسر کی زبان پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ناخنوں سے اٹھتی ہوئی جلن کو پروفیسر نے شدت سے محسوس کیا۔ آہ! اس کی آواز بمشکل پروفیسر کے حلق سے نکلی۔ اس ظالم بے درد شخص نے اپنے لمبے ناخنوں والے پنجے پروفیسر کی زبان سے گزارتے ہوئے حلق تک پہنچائے، اور یوں ہولے ہولے اس ظالم نے پروفیسر کی اشارت پر اپنا قبضہ جما لیا۔ پروفیسر نے اب کانپنا شروع کر دیا۔ اس کے پورے وجود میں آگ کے کانٹے چبھنے لگ گئے تھے۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے کانٹے دار جھاڑیاں اس کے وجود میں ہر جگہ گھسیڑ دیں، اور اب ان جھاڑیوں کو کسی نے زور زور سے جیسے جھنجھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ پروفیسر کو وہ چیخنا چلانا چاہتا تھا، لیکن چیخ نہیں پا رہا تھا۔ وہ آزادی، فرار چاہتا تھا، مگر اس سارے شکنجے سے نہ آزادی ہی میسر تھی اور نہ فرار۔ اس نے زبان سے بولنے کی کوشش کی، لیکن وہ زبان تو پہلے ہی سے اس پراسرار شخص نے اپنے قبضہ قدرت میں کر رکھی تھی۔ پروفیسر کو اپنے اندر دل ہی دل میں کراہتے ہوئے اپنی ہی آواز سنائی دے رہی تھی۔
وہ آخری دم میں آخری امید کے ساتھ چیخا تھا، اے میرے اللہ مجھے بچا لے، مالک میری مدد کر، یا اللہ میں تجھے ہمیشہ یاد رکھوں گا، اب میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا، میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں مالک، میری مدد کر دے، تیری شان کی قسم میں ساری عمر تیرے راستے پر گزار دوں گا۔ اور پھر جیسے اس پراسرار آدمی نے اپنی آخری شعلہ باز نگاہیں پروفیسر پر گاڑتے ہوئے اپنے خونی دانت نکالے، یوں لگتا تھا اب وہ پروفیسر کو ایک جھٹکے سے ہلاک کرنے والا تھا کہ اچانک ایک بہت پر اثر اور روبدار آواز نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ آواز ہر جانب سے آئی تھی۔ کہنے والے نے بے انتہا روبدار انداز میں اس پراسرار آدمی سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اسے چھوڑ دے، ابھی اس کا وقت پورا نہیں ہوا، چھوڑ دے اسے۔ اسرائیل، اور اس آواز کے ساتھ ہی پروفیسر کو ایک آن میں یہ محسوس ہوا کہ سارا منظر بدل گیا ہے۔ وہ پراسرار شخص سفید بادل بن کر ہوا میں کہیں تحلیل ہو چکا تھا۔ اب جو پروفیسر کی آنکھ کھلی اور اسے قدرے ہوش آیا، اس کے ہوش و حواس جو ہی بحال ہوئے تو اس نے اپنے آپ کو ایک نجی ہسپتال کے بستر پر پایا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گرد اس کا دوست ڈاکٹر طارق ربانی اور ہسپتال کے عملے کے کچھ لوگ تھے۔ بہت نحیف لہجے میں اس نے اپنے دوست کو پکارا تھا، ڈاکٹر طارق۔ یہ سن کر ڈاکٹر اور ہسپتال کے عملے کے لوگ اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ عملے کے افراد میں سے ایک خاتون اس کے چہرے سے قدرے اپنا چہرہ قریب کر کے بولی، آپ اس وقت ہسپتال میں ہیں، میرا نام ڈاکٹر بشرا گیلانی ہے، آپ ابھی کوئی موومنٹ مت کیجیے، یو آر ان سیف ہینڈز، آپ محفوظ ہیں۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ پروفیسر نے دوبارہ نحیف لہجے میں سوال کیا۔ وہ ساری صورتحال پر اللہ تعالیٰ کا دل و جان سے مشکور تھا۔ وہ زندہ تھا، وہ اپنوں میں تھا اور اپنوں کے ساتھ تھا۔ وہ پراسرار مخلوق جس کا نام اسرائیل تھا، اس کے سامنے نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ اس کے سامنے سے اس کا دوست ڈاکٹر ربانی کھڑا تھا۔ اس نے اس کے پاس ہسپتال کے بستر پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، یار خاموش رہو، تمہیں ہلکا سا دل کا دورہ پڑا تھا لیکن اب سب ٹھیک ہے۔ آگے بھی کچھ باتیں ہوئی تھیں لیکن سب سے اہم بات جو ڈاکٹر ربانی نے اس سے کی وہ یہ تھی، اپنے تھیسس پر دھیان دو۔ پھر پروفیسر درانی نے 2 وعدے کیے۔ ایک وعدہ اپنے دوست سے کیا کہ وہ اپنی پی ایچ ڈی کو لازمی مکمل کرے گا اور آخری تھیسس پر سیر حاصل تحقیق کر کے اسے چند دنوں میں مکمل کرے گا اور عظیم محقق بنے گا۔ اور اس تھیسس پر اب اس کے پاس عملی تجربہ بھی تھا اور اس تھیسس کے بعنوان موت پر قلم اٹھانے سے اب اسے کوئی پراسرار طاقتوں کا حامل نہیں روک سکتا تھا۔ دوسرا وعدہ اس نے اپنے پالنے والے رب تعالیٰ سے کیا تھا کہ وہ تا دم مرگ اب بھی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا اور اس کو دیے گئے اس وقت کی اس کی مہلت ہر لمحہ قدر کرے گا۔ پرومس؟ ڈاکٹر ربانی نے پروفیسر درانی کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا اور پروفیسر درانی نے اپنا دل تھامتے ہوئے کہا، پرومس مائی ہارٹ، یعنی تہہ دل سے وعدہ کرتا ہوں۔ اور دونوں بے اختیار ہنس دیے۔ ڈاکٹر بشرا گیلانی نے بھی دونوں کی جانب دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لنک دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے دی مہلت، تو کل ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔